میں بیاہ کر ایسے گھر آئی ہوں، یہاں صرف 2 جوان لڑکے رہتے ہیں، ایک میرے شوہر اور دوسرے میرے دیور جی۔ میرے دیور 18 سال کے نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں اور وہ دوسری منزل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسی لیے ہر وقت خود میں ہی مگن رہتے ہیں۔ شادی کے 4 دن بعد میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ گرمی قہر کی پڑ رہی تھی۔ شہناز نومی کو ناشتہ اس کے کمرے میں ہی لے آنا۔ وہ رات بھر پڑھتا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہوگا، اسے جگا بھی دینا۔ ارسلان نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے کہا اور اپنے لیے ناشتہ الگ کیا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ نومی کو جگانے کے لیے جوان لڑکا ہے، نہ جانے کس حالت میں سویا ہوگا، میں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت سنجیدہ لگتے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم تم؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے اور تم اس کی ماں جیسی ہو، اس لیے تم اسے کسی بھی حالت میں دیکھ سکتی ہو۔ چلو جاؤ، اب اسے ناشتہ دے کر آؤ۔ ارسلان آخر میں سخت لہجے میں بولے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہرا لمبا سانس لیا اور ناشتے کی ٹرے بنا کر نومی کے کمرے میں جانے لگی۔ ارسلان، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، نومی میرے بھائی جیسا ہے۔ بھائی نہیں ہے، میں نے من ہی من میں کہا اور پھر نومی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے نومی نہا رہا ہے، اسے آواز دے کر بتا دیتی ہوں ناشتے کے بارے میں نے من ہی من میں کہا اور پھر نومی کو بلند آواز لگائی۔ نومی، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے، باہر آ کر کھا لینا۔ میں اتنا کہہ کر واپس چلی گئی۔ نومی نے تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولا۔ بھائی رکیں، ہاں کہو۔ اس کی بات سن کر میں پیچھے کی طرف پلٹی۔ سامنے نومی کے گیلے بدن اور اسے آدھے سے بھی کم ٹاول میں دیکھ کر میں چلائی اور بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میری چیخ سن کر ارسلان ناشتہ چھوڑ کر کمرے سے باہر آئے۔ نومی بھی بھاگا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ارسلان نے پوچھا۔ وہ نومی، میں نے پھولے ہوئے سانس سے کہا۔ ارسلان میرے پیچھے کھڑے نومی کی جانب عام نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے، اس لیے چیخ رہی ہے، نومی نے عام لہجے میں بتایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو شہناز؟ اپنے دماغ سے فضول خیالات نکال دو، سمجھی نا؟ ارسلان نے مجھے بھی مقصد ڈانٹ دیا اور گھر سے نکل گئے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رو پڑی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ادھر میری بات سنیں۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر نومی نے مجھے میرے دونوں کندھوں سے پکڑا اور میرا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچا کریں، میں آپ کو کبھی بری نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، نومی نے کہا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور تب تک لگائے رکھا جب تک میں خود اس کی باہوں سے نہ نکلی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے نومی، ہمارے ہاں کوئی غیر اس طرح بے پردگی نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے کچھ عجیب لگا۔ نومی کی بات سن کر میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی، اس لیے بات بہلانے لگی۔ آپ مجھے اپنی بہن کی طرح پیاری ہیں نومی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھا اور اسے دبانے لگا۔ میں ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا جاؤ ناشتہ کر لو، اب ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میرے کہنے پر وہ ناشتہ کرنے اپنے پورشن میں چلا گیا۔ میں نے بھی خود کو یہ تسلی دے کر مطمئن کروا دیا کہ شاید میری ہی سوچ نومی کے بارے میں غلط ہے۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ کچھ ماہ تک ٹھیک چلتا رہا، پھر ایک دن اچانک سب بدلنے لگا۔ میں دوسرے پورشن پر مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، میرے کپڑے سارے گیلے ہو گئے اور میں نومی کے کمرے میں کپڑے تبدیل رکھنے میں اپنا بدن سکھا رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا ارسلان ہے، میرا رخ دوسری طرف تھا۔ نیچے جائیں ارسلان، میں کمرے میں آتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر پلٹی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ کون ہے؟ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا اور جلدی سے کپڑے پہننے لگی۔ مجھے ایسا آواز ہونے لگا جیسے کھڑکی سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور کمرے سے باہر نکلی۔ میری نظر کھڑکی کے پاس پڑے نومی کے بیگ پر پڑی۔ کہیں نومی ہی تو نہیں کمرے میں داخل ہوا تھا، میں نے اندازن کہا۔ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ بھابھی، بھائی کی کال آئی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آفس کے کام سے ایمرجنسی میں لاہور جا رہے ہیں، کچھ دن تک واپس آ جائیں گے اور آپ کو لاہور جا کر کال کریں گے۔ نومی سیڑھیاں چڑھ کر میرے پاس آ کر بولا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ارسلان مجھے بنا بتائے کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تم کمرے میں آئے تھے اپنے؟ میں آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ کب کی بات کر رہی ہے؟ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا
کچھ نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں بات کو گھما دوں، یہ سوچ کر کہ شاید میرا ہی وہم ہوگا۔ رات کے وقت نومی اپنے دوستوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ نومی، جب تمہارے بھیا گھر نہیں واپس آ جاتے ہیں، تم رات بے وقت باہر مت جانا، مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا۔ میں نے نومی سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں نہیں جاتا، آپ کمرے میں جا کر سو جائیں، میں دروازے کو تالا لگا کر آتا ہوں۔ نومی نے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنا بدن بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے اوپر نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میری خوف سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے چیخنا چاہا مگر نومی نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور مجھے خاموش کروا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ اپنی ہر حد پار کرتا، میں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اچانک مجھے چکر سے آنے لگے، میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب نارمل تھا۔ میں اپنا سر اپنی گود میں لے کر رو پڑی۔ اتنے میں مجھے کسی مرد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میں سہم گئی۔ میرے قریب مت آنا نومی، ورنہ میں چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی آپ؟ میں کیوں کچھ کروں گا آپ کے ساتھ؟ نومی میری حالت دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ رات کو تو تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے مگر میں نے نہیں کرنے دی۔ پھر اچانک پتہ نہیں میں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں روتے ہوئے رات کا حادثہ یاد کرتے ہوئے بولی، نہیں، کب ہوا ایسا؟ اگر آپ بے ہوش ہو گئی تھی تو کیا میں نے آپ کے ساتھ زبردستی نہ کی ہوگی؟ میری پیاری بھابھی جان، نومی میرے قریب آ کر بولا اور میرے چہرے کو گندے طریقے سے ہاتھ لگانے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب خواب نہیں، سچ تھا۔ نومی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ نشے میں تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا نومی؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا، ہر وقت آپ مجھے یہی کہتے کہ آپ کی عزت کو مجھ سے خطرہ ہے۔ آخر کار میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور رات آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ نومی نے مجھے سچ بتایا اور پھر سے میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ نشے میں تھا۔ میں بہت ہی مشکل سے اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر روتے ہوئے گلی کی طرف بھاگی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ارسلان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میری حالت سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور نومی کو خوب مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو شہناز، تم سچی تھی، میں جھوٹا تھا، مجھے ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں انہیں نظر انداز کر کے دوسرے کمرے میں چلی آئی اور رو پڑی۔ غلطی میری بھی تھی۔ میں ہی بار بار نومی کے سامنے خود کو ظاہر کرتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور اس کی مجھ پر بری نظر ہے۔ 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا اور نومی کی کچھ خبر نہ آئی اور نہ ہی ارسلان نے اس سے رابطہ کیا۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت جتائی اور ارسلان سے بات کی۔ ارسلان، آپ پلیز نومی کو تلاش کر کے گھر واپس لے آئیں، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سچ جانتی ہو نا اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے۔ ہاں جانتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ غلط وہ بھی تھا، میں بھی، اور آپ بھی۔ آپ کو اپنی جوان بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے یہ بات بار بار کہنی چاہیے تھی کہ اس کی مجھ پر نظر ہے۔ اور ویسے بھی وہ ہر رات کی طرح اس رات بھی نشے میں تھا۔ میں نے اسے سارا سچ بتایا۔ ارسلان کسی سوچ میں ڈوب گیا اور گھر سے چلا گیا۔ شام کے وقت واپس آیا اور مجھے ارسلان کے بارے میں بتایا۔ میں نومی کے دوست سے ملا ہوں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے، اور ٹھیک ہے، اب تم اسے بھول جاؤ اور خود کو الزام مت دو۔ نومی کی خیر کی خبر سن کر مجھے تسلی مل گئی اور میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کبھی کسی مرد کے